معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1444 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی دوسری رات ضیاء درود السلام کے پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ رسک اسیسمنٹ یعنی خطرے کو بھانپنا۔ کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو اسے شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سے غور کرنا کہ اس میں آپ کو یا دیگر لوگوں کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، پھر ان خطرات سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا تاکہ کام بھی پائے تکمیل کو پہنچے اور کسی کا نقصان بھی نہ ہو۔ ہمارا پیارا دین اسلام بھی ہمیں تدبیر کے ساتھ کام کرنے کا درس دیتا ہے، یعنی ابتدا سے ہی انجام پر غور کر لینا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ رسک اسیسمنٹ میں ہماری اتنی سستی ہے کہ آئے روز لوگ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، کسی کی جان جا رہی ہے تو کوئی زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتا ہے، یا پھر وقتی طور پر سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے رسک اسیسمنٹ کا بڑا فقدان ہے۔ چھوٹے بچوں کی فطرت میں شامل ہے کہ جو چیز ان کے ہاتھ لگتی ہے وہ اس کو منہ میں ڈالتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زمین پر بکھری پڑی ہوتی ہیں، اور بچہ یا تو ان کو نگل لیتا ہے یا پھر وہ سانس کی نالی میں پھنس جاتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یو کے میں ہر ہفتے کم و بیش 3 بچے ایسے حادثات میں انتقال کر جاتے ہیں جن سے بچا جا سکتا تھا، اور مزید 2000 بچے ان ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ عام طور پر چھوٹے بچوں کو جو حادثات پیش آتے ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ گلے میں رسی کا پھندا لگ جانا، کھلونوں یا گھڑیوں میں موجود چھوٹی بیٹریز کو نگلنے سے کیمیکل برن یا پھر دم گھٹ جانا، پانی میں ڈوب کر موت واقع ہو جانا، لکوڈ کیمیکل پی لینے سے پوائزننگ، کھانے کی چیزوں کا گلے میں پھنس جانا، سیڑھیوں سے گرنا، ادویات کو کھا لینا اور بجلی کا کرنٹ لگ جانا۔ بچوں میں ہونے والے یہ وہ کامن ایکسیڈنٹس ہیں جن سے بچنا ممکن ہے اگر بڑے تدبیر سے کام لیں اور رسک اسیسمنٹ کے ذریعے حفاظتی اقدام کریں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اس حوالے سے کیا مشورہ دیں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت جامع انداز میں مشورے عطا فرمائے۔ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، پھر سائیکولوجسٹ ہیں، آپ کو زیادہ تجربات ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے کہ بے احتیاطی کی وجہ سے بچے بیچارے وہ بڑے عجیب عجیب طریقے سے فوت ہوتے ہیں۔ آپ نے چند باتیں بتائی، یہ نازک جگہوں پر چڑھ بھی جاتے ہیں، یہ جھانکتے ہیں، پھر دوسرا بچہ اس کو بعض اوقات دھکا دے دیتا ہوگا، وہ نیچے سر کے بل گرے یا جس طرح گرے ہوتے یوں بھی اموات ہوتی ہیں، گر کر بھی۔ بعض اوقات یہ بچوں کو چھپنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، بڑے جب آئیں گے نا، باپ آئے گا، ماں آئے گی، یہ چھپیں گے۔ یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی صندوق میں، باکس میں یا کبٹ میں یہ چھپ جائے، دروازہ بند کر دیں، اور آنے والا جب آئے گا اس کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ منع میاں چھپے ہوئے ہیں۔
अब वो बस छुपे हुए रह जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता अंदर बाजों का, तो फिर वो लाश ही मिलती है। अच्छा, इस तरह छुपने के ताल्लुक से जब मुझे तजर्बा बच्चों का, तो सख्ती से पाबंदी रखी है कि कभी बॉक्स में छुपना नहीं, इनका भरोसा नहीं फ्रिज में भी छुप जाए। डीप फ्रीजर हो घर में तो हो सकता है उसमें भी कूद जाएंगे, चलो छुपता हूँ अब्बू आ रहे हैं तो गए काम से। इस तरह पानी के टैंक में भी ये गिर जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि पानी की बाल्टी में ये डूब कर भी बाद ये फौत हो जाते हैं। बड़ी बाल्टी होती है, बच्चा छोटा होता है, वो खेल रहा होता है, खेलते खेलते वो झांक कर पानी को देखता होगा या पानी को यूं पकड़ता होगा, और इसमें बेचारा वो, तो इस तरह मतलब अमवात, एक करंट लगने के भी, तो अब नीचे मतलब बिजली की वायरिंग इस तरह घरों में होती है कि बच्चे उससे बस कोई भी चीज़ है ना, बच्चों की फितरत होती है, उसको पकड़ेंगे, उसको खींचेंगे, ये इनको और कोई खास क्या मतलब काम होता ही नहीं है ज़ाहिर है, तो इस तरह के काम ये कर रहे होते हैं। इसमें उंगली डालेंगे, कभी नंगी तार पकड़ लेंगे, मुंह में डालेंगे तार, हर चीज़ मुंह में डाल रहे होते हैं, तो यूं भी बेचारे मौत का शिकार हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक अजीब व गरीब मतलब यानी कराची में हादसा हुआ था चंद साल पहले। मेरी बड़ी बहन को उसी माँ ने गालिब बना के बताया था, इसके वो बेचारी हज पर गई थी, यहाँ अभी भी हज पर गए थे, 3 बच्चियां थी, वो किसी के पास रखवा दी उन्होंने, संभालो हम आ रहे हैं। अब वो बेचारे हज पर गए और यहाँ ये हुआ कि वो दूध रखा हुआ था, उसमें वो दूध बच्चियों ने पिया, 3 बच्चियां इंतकाल कर गई। पता ये चला कि दूध में एक छिपकली मरकर फट गई होगी, क्योंकि छिपकली अगर छिपकली साबुत निकल आए ना तो उसका जहर नहीं फैलता, मैंने सुना यही है। जब फटती है तो एक छिपकली 100 आदमी मार सकती है, इतना खतरनाक उसका जहर होता है। तो वो छिपकली उसमें गिर कर मर गई होगी, फट गई होगी। वो छिपकली वही बेहतियाती, दूध खुला होता है, गिजाएं बर्तन खुले रखे होते हैं हमारे यहाँ, तो ये कि 3 बेटियां उसकी मर गई। ये बेचारे जो यहाँ बीवी हज पर गए थे, अभी हज अय्याम में हज शुरू नहीं हुए थे, तो हज किए बगैर इनको वापस रोते हुए बेचारे घर पहुंचे। तो यूं बेहतियातियां तरह तरह से की जा रही होती हैं हमारे घरों में, और इस तरह मतलब ये कि छोटे बच्चे जो हैं ये बेचारे मौत का शिकार हो जाते हैं। कभी ये कि रोडों पे रोड क्रॉस करते, मैं छोटा था ना, तो मेरी माँ जो है ना, ककरी ग्राउंड के करीब ही हम रहते थे, तो 2 मिनट का भी रास्ता नहीं था, यानी कि बहुत करीब, 2 मिनट का रास्ता। लेकिन मेरी माँ बोलती थी ककरी ग्राउंड नहीं जाना, इसलिए कि वो बीच में रोड आता है कुशादा, ये बच्चा है, ये दौड़ेगा, और रोड पे दौड़ना जब ट्रैफिक जारी हो तो खतरनाक तरीन है। वो गाड़ी वाला रोकना भी जाएगा तो रोक नहीं सकेगा, इतना रोकेगा वो। अगर फुल ब्रेक लगाएगा तो भी हो सकता है गाड़ी कल्टी हो जाए, लेकिन ना रुके, बच्चा इतना करीब से भाग रहा होता है। तो ये मतलब मेरी माँ नहीं जाने देती, और मैं भी बस अल्लाह का करम है कि वो दोस्त मेरा बोलता था कि चल, तेरी माँ को क्या पता, तुमने मेरी माँ ने मना किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो बोलते ना गली में खेल रहा हूँ, बराबर की गली में, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, ककरी और नहीं आऊंगा, फिर माँ मना करती है। तो इस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये मेरी बचत की सूरत है, वरना रोड पर बेताश अब बच्चा तो भागता ही है, तो समझ थोड़ी आती है, ये रोड क्रॉस करने से भी बच्चे को रोकना है। इस तरह के बाज गेम होते हैं, इनमें भी मतलब यानी कि खतरात होते हैं, और तरह तरह के बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, और बिल्कुल यानी कि रफ टाइप के गेम होते हैं, इससे भी हलाकतें होती हैं, पटाखों से हलाकतें होती हैं। खासकर शबे बरात में खुसूसियत के साथ ऐलान होता है हमारे यहाँ कि पाबंदी है पटाखे बनाने पर, लेकिन हमारी गुजराती कहावत है कि ज्યાં रक्षक का जो भक्षक થાય ત્યાં પ્રજાનું શું પૂછવું, यानी मुहाफिज जो है वही अगर खाना शुरू कर दे तो हम कहाँ जाइए। हमारे यही होता है कि जो भी राशि रिश्वतखोर किस्म के लोग होते हैं, उन्हीं के मतलब छतरी के नीचे ये पाबंदियों वाले काम भी हो रहे होते हैं, हलाकतें भी बाजुकात होती हैं, बारूद फटता है पटाखों का और परख्चे उड़ जाते हैं लाशों के बाजुकात।
کپڑوں میں آگ لگ جائے گی، کوئی جا رہا اس کی آگ لگے گی، کسی کی آنکھ میں یہ اڑ کے لگے گا تو کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح ہمارے یہاں پتنگ کا بھی رواج ہے، خاص اس کے بھی سیزن آتے ہیں، پتنگ بھی بچوں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں۔ جی ہاں، بعض اوقات یہ بھی حادثات اس طرح کے ہمارے یہاں ہوئے ہیں۔ پتنگ کا مانجھا جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا تیز ہوتا ہے، تو کانچ کا چورا ہوتا ہے، کانچ کا چورا، اور اس سے ایک مخصوص طریقے پر اس کو مطلب بنایا جاتا ہے، یہ بالکل تیز ہوتا ہے، یہ بھی تو دھاگا کاٹتا ہے نا اوپر جا کر پتنگ کا، یہ گلا بھی کاٹتا ہے، کبھی بازو کاٹتا ہے اور زخمی کر دیتا ہے، کبھی جان لے لیتا ہے مانجھا اسی گردن میں۔ اگر یہ تیز اڑتی ہوئی پتنگ اچانک اس کے گردن پہ اگر لگ گئی نا تو مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور ایسے واقعات آئے دن نہیں تو بہرحال اپنے ملک کا تو مجھے پتہ ہے کہ ایسے واقعات کئی ہوئے ہیں کہ جن میں مطلب لوگوں کو یا تو زخمی ہوئے یا جان سے بچے جو ہیں، کیونکہ ان کا وجود نازک ہوتا ہے، کمزور ہوتے ہیں، تو یہ جلدی اس کو کٹ لگتا ہے، یہ بیچارے مطلب ماں لے کر جا رہی ہے، باپ لے کر جا رہا ہے، اسکوٹر پر سوار ہے بچہ بیچارہ، وہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ ارے پتنگ اڑانا یہ بھی شریعت میں اس کی بھی تو ممانت ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہماری بھی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کو بھی حفاظت کرے۔ ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے، بلیچ پی لیتے ہیں، تیزاب پی لیتے ہیں، ایسڈ پی لیتے ہیں بچے، یہ تو کئی کیس سنے ہوں گے آپ نے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا اس کا تو، کہ یہ لکوڈ پیتے ہیں بچے، بے احتیاطی سے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر بنانے والوں کا بھی اللہ بھلا کرے، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت ہوگا تو بکے گا، سر ٹیکنیکلر یا رنگین مطلب وہ بوتل میں ہوتا ہے، یہ بالکل یہ کہ شربت لگتا ہے، آدمی دیکھے تو منہ میں پانی آ جائے کہ یہ دودھ کا گلابی شربت رکھا ہوا ہے، اور ہوتا وہ بہت خطرناک ہے۔ تو بڑا تو پھر بھی ہاتھ روک لے گا، بچہ اس کے ہاتھ میں آئے تو گیا۔ اچھا دواؤں کے اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھے، لیکن بہرحال دوائیں بھی بچوں کے ہاتھ آ ہی جاتی ہیں، کہ باپ پیتا ہے، ماں پیتی ہے، تو کوئی اچھی چیز ہے مجھے منع کرتے ہیں، مجھے روکتے، پھر اس نے چھپ کر پینا ہے، پھر آپ کو صبر کا گھونٹ پینا پڑے گا۔ یہ کہ آپ نے مطلب یہ بے احتیاطی کی اور بچے نے آپ کو رلایا، اللہ پاک حفاظت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے پیارے امیر اہل سنت، یہ بتائیے یہ قصیدہ کن بزرگ نے لکھا ہے اور ان اشعار کے بارے میں کچھ بتائیے۔ سبحان اللہ، یہ قصیدہ بردہ شریف مشہور ہے، اور ہمارے یہاں مطلب ہے کہ ہر زبان والے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا ملک جو ہے نا اس کی قومی زبان اردو ہے، عربی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن لوگ پڑھ کے جم رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس قصیدے کا اصل نام جو ہے نا الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قصیدہ پاک جو ہے قصیدہ بردہ شریف، اس میں ایک برد یمانی کا تذکرہ ہے، یمن شریف کی چادر کا، اس کا پورا قصہ ہے۔ تو یہ قصیدہ بردہ یوں مشہور ہوا ہے۔ تو قصیدہ بردہ جو ہے ایک قول کے مطابق 161 اشعار پر مشتمل ہے، 161 اس کے اشعار ہیں، شعر ہیں، اور یہ حضرت سیدنا امام شرف الدین محمد بوصیری رحمت اللہ علیہ نے صدیوں پہلے لکھا تھا۔ آپ کی وفات شریف ہوئی تھی 696 ہجری میں، 696 ہجری سن، جبکہ اب ہے اس وقت 1444 سن ہجری، یہ تقریباً 750 سال ہو گئے، 750 ایئرس آپ کے مطلب ہے کہ اس قصیدے کو اور ان کی وفات کو ہو گئے 750 سال۔ اور یہ
مقبول ہے، اس کو اللہ نے بڑی قبولیت بخشی ہے۔ عربی میں یہ سب سے مشہور قصیدہ بردہ ہے، اور بھی قصائد ہیں عربی کے، لیکن اس کو اللہ نے بڑی مقبولیت اور شہرت دی کہ بچوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے دور کے ممتاز عالم دین تھے، جبکہ فصاحت و بلاغت میں یہ اپنی جگہ پر، لیکن سمجھو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کا واقعہ یہ کہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گئے، پیرالائز ہو گئے، انہوں نے کہا ہاف باڈی جو تھی آپ کی یہ پیرالائز ہو گئی، مفلوج ہو گئی، اور آپ چل پھر نہیں سکتے تھے، بس پڑ گئے۔ اس دوران آپ نے سوچا کہ میں چلو بارگاہ رسالت میں کچھ عرض کرتا ہوں، اشعار لکھتا ہوں، تو انہوں نے یہ قصیدہ وردہ شریف فالج کی کیفیت میں لکھی، اور یہ نیت تھی کہ یہ لکھوں گا اور پھر اس کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھے شفا دے دے۔ تو میں نے وہ قصیدہ لکھ لیا۔ جب قصیدہ میں نے پورا کر لیا، کمپلیٹ کر لیا، تو میری قسمت جاگی، اور جن کی شان میں نے قصیدہ لکھا وہی آقا سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ میں نے خواب کی حالت میں ان کو پورا قصیدہ سنا دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصیدہ سنایا، اور قصیدہ سننے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ طبیبوں کے بھی طبیب ہیں، انہوں نے میرے بدن پر اپنا مبارک ہاتھ، میری باڈی پر اپنا مطلب ہینڈ جو تھا، ہولی ہینڈ، مبارک ہاتھ یہ پھیرا، تو اس دستے شفا کے میرے ہاتھ بدن پر پھرنا تھا کہ بس کرم ہو گیا، اور مجھے اپنی چادر بھی اڑا دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ وہی یمن شریف والی چادر تھی، برد یمانی اس کو بولتے تھے۔ تو خیر یہ چادر اڑا دی، اور جب میری آنکھ کھلی تو بس میں بالکل صحت مند تھا، میرا فالج پیرالائز جو بھی مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور میں اپنے پاؤں پہ چل رہا تھا۔ اچھا، پھر میں نے مزید اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ دن کے وقت حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ وہی سرکار کی عطا کردہ جو چادر تھی، برد یمانی، برد مانے چادر، تو یمن شریف کی چادر سرکار نے جو مجھے عطا فرمائی تھی، میں وہ چادر اوڑھ کر، مجھے بالکل میں جاگا تو چادر میرے پاس تھی، خواب میں دی ہوئی چادر بالکل بیداری میں جاگتے میں میرے پاس تھی، میں وہ اوڑھ کے جا رہا تھا، تو مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی، شرف الدین، یا شرف الدین۔ میں نے وہ پلٹ کے دیکھا تو کوئی درویش تھا، کوئی سادہ سا آدمی تھا، اس نے کہا کہ وہ رات کو جو آپ نے قصیدہ کمپلیٹ کیا ہے اس کی ایک کاپی مجھے دو نا۔ چونکا، میں نے تو رات کو قصیدہ لکھا ہے اور ابھی باہر نکلا ہوں، میں تو بیمار تھا، اور میں نے تو کسی سے تذکرہ نہیں کیا اس کا، آپ کو پتہ کیسے چلا؟ تو انہوں نے کہا کیوں چھپاتے ہو؟ جب سرکار کو سنا رہتے ہیں رات کو خواب میں، تو وہاں میں بھی موجود تھا اس میں فلم میں، مجھے کافی دے دو۔ تو یہ مطلب بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی بلند شان ہے، اور اس نے اپنے پیاروں کی بھی شانوں کو بلند کیا۔ بزرگان دین نے اس قصیدہ وردہ شریف کی برکتوں پر کتابیں لکھی ہیں، ان کی شروحات لکھی ہیں، اجازتیں مشائخ میں چلی آ رہی ہیں، اجازت لیتے ہیں بزرگ ایک دوسرے سے اور اس کو پڑھتے ہیں۔ بزرگوں کی اجازت سے جب پڑھیں گے تو اجازت وہ دے سکتا ہے جو خود صاحب اجازت ہو، جس کو اجازت ملی ہو، تو وہ آگے پھر فائدے بڑھ جاتے ہیں اس کے۔ تو یہاں تک کہ اس کی برکتوں کے ذکر کیے کہ مثلا فلاں شعر پڑھو اتنی بار تو زبان کی لکنت اکلاٹ ہوتی ہے جو اٹک اٹک کے بول، تو یہ دور ہو جائے گی۔ تو کسی میں یہ کہ اگر دمے کا مرض ہے، سانس کا مرض، تو وہ دور ہو جائے گا، فلاں شعر پڑھو۔ تو یہ کہ آسیب ہے، جنات کا اثر ہے، تو یہ فلاں شعر کا ورد کرو، پڑھو، یہ دور ہو جائے گا۔ تو اس کی تعدادیں، پڑھنے کے طریقے، لکھ کر پہننے کے طریقے بزرگوں نے، اور اس قصیدہ وردہ شریف اور جتنی شروعات لکھی گئی ہیں، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں،
اور جتنا یہ عام ہوا ہے وہ 750 سال ہو گئے. یہ میں نے اور کسی قصیدے کے بارے میں نہ پڑھا نہ سنا جس کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہو. اللہ اکبر. بہرحال یہ کہ اگر اس کی معلومات آپ کو مزید چاہیے تو مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے اردو میں، قصیدہ بردہ سے روحانی علاج. اس کے پیج اونلی 22 پیج. قصیدہ کے اشعار تو عربی میں لکھے جاتے ہیں، تاہم اس کے فوائد یہ اردو میں، تاکہ وہ اردو سمجھنے والے جو اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ہمارے جمعے کی نماز کے بعد عالمی مدنی برکت فیضان مدینہ میں پابندی کے ساتھ صلاۃ السلام کا جو پیریڈ ہوتا ہے، درود شریف پڑھے جاتے ہیں. صلاۃ السلام سے پہلے یہ قصیدہ بردہ شریف کے بھی چند اشعار پڑھے جاتے ہیں. یہ آج سے نہیں، برس ہا برس سے ہمارے ہاں اس کا مطلب معمول ہے. الحمدللہ بڑا برکت والا قصیدہ ہے. علی جان یہ ارشاد فرمائیے کہ ہاتھ مبارک کی برکت سے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو شفا ملی، ان کا بدن درست ہوا. تو اس طرح کے کیا کوئی اور بھی واقعات ہیں کہ جن میں ہاتھ مبارک کی برکت سے اس طرح تندرستی مل جائے، مزید اعتقاد کے اندر پختگی پیدا ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تو خود قرآن کریم میں ذکر ہے کہ آپ برس والوں کو، جس کو ہم کوڑ بولتے ہیں، سفید داغ ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہاتھ پھراتے تو شفا ہو جاتی، دعا کرتے شفا ہو جاتی. مادرزاد اندھے، ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی بلائنڈ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے عمر کے حساب سے، یا کوئی سا اس کے ساتھ ایکسیڈنٹلی یا شوگر ہو جاتا ہے ہائی، جمپ کر جاتا ہے اور بلائنڈ ہو جاتا ہے، یہ تو ہو جاتا ہے. لیکن وہ کہ جو پیدائشی اندھا، پیدائی وہ نابینا ہوا، تو پیدائشی نابینا جو ہے نا، اس کا یہ بتا دوں علاج نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. باقی بیچ میں جو نابینا ہو جاتے ہیں، بلائنڈ ہو جاتے ہیں، اس کا علاج ہو جاتا ہے، بارہا نہیں بھی ہوتا، ہو بھی جاتا ہے. تو اس کا پیدائشی نابیناؤں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، دعاؤں سے شفا مل جاتی تھی. اور اس میں مطلب قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں. یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے، خوفناک جادوگر، جس میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات وغیرہ کا ذکر ہے. اس میں بھی یہ آیات مبارکہ وہ لکھی ہوئی ہے. ایمان تازہ ہو جائے گا. یعنی یہ وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، یہ نکل جائے گا. شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے. ڈاکٹر شفا دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دو، فلاں ڈاکٹر نے ایسی دوا دی، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. بھئی کیسے ٹھیک ہوا تمہارا بچہ؟ وہ اس ڈاکٹر کے علاج سے. یہ بولنے دیتا ہے شیطان. جہاں اللہ والوں کی بات آتی ہے وہاں لگام کھینچتا ہے، اور بعض لوگ اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے یہ قرآنی آیتیں موجود ہیں کہ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے، وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں، وہ دوا کرتے ہیں، پھر شفا ملتی ہے، تو شفا تو ایکچولی تو اللہ دیتا ہے. لیکن یہ کہ ڈاکٹر کو یہ ایک صلاحیت بخشی گئی، وہ علاج کر لیتا ہے. اچھا، اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ مطلب ہے کہ ذرا وہ پاورز ملے ہیں، اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی شفا دے سکتا ہے مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے. تو اس لیے وہ بالکل اس طرح کے وہم میں آنا نہیں چاہیے. کوئی وہم میں ڈالے تو اس سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. اپنے بس ذہن بنا لے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ حق ہے، اور جو علماء اہل سنت فرماتے ہیں وہ درست ہے. بس اب کسی اور چکر میں آپ نے پڑھنا نہیں، ورنہ شیطان ایمان نکال لے گا، پتہ نہیں چلے گا. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. پھر حدیثیں بھی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے، اس کی عمارت سے گر پڑے، بلڈنگ سے، تو جس سے آپ کی مبارک جو مبارک پاؤں تھا وہ مطلب ٹوٹ گیا. اور پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے، وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ سارا واقعہ جو ابو رافع کا تھا وہ سنا قتل کا، اور پھر ان کی جو پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، دستہ شفا، شفا دینے والا ہاتھ۔ اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے، تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا، اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اس میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی، ایسا ہو گیا۔ کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی مطلب قوتیں، طاقتیں حاصل ہیں۔ ربی خواب میں آ کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے لیے مطلب یعنی کہ وہ اس کی شفا کا سامان کرتے ہیں۔ کئی واقعات بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو غیر معذبانہ عادت بن جاتے ہیں، اسی طرح کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو عادت بن جاتے ہیں، تو اب ان گناہوں سے چھٹکارا پانے کا کیا طریقہ ہے، ان گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ اللہ اس کے لیے علم ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے، اور جو یہ علم وہ ہیں جو فرض علم ہے، گناہوں کے بارے میں معلومات ہونا یہ فرض ہے، جن کو مولکات بولتے ہیں۔ مولکات، مولک کی جمع ہے، مولک مانے برباد کرنے والا، ہلاک کرنے والا۔ یہ ہلاک کرنے والی جو دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں معلومات کی جاتی ہے نا۔ یہ بھی جیسا ابھی ہم نے بیان کیا، بچے اس طرح خطرے میں پڑتے ہیں، یہ مولکات کا ہی بیان تھا، مگر یہ کہ ایک دنیاوی اعتبار سے تو جو مطلب ہے کہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر انسان کو ہلاک کرتے ہیں، تو ان کی معلومات بھی یہ رکھنی ہوگی، اور یہ فرض علوم میں سے فرض علم ہے۔ یہ جب گناہ کا پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے، تب بچنے کا ایک ذہن ظاہر کہ بندہ بنائے گا۔ پتہ ہی نہیں ہے، کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے کہ یہ گناہ کرے۔ اب جیسے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، پتہ کہاں ہوتا ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں، علم نہیں ہے نا اس کا۔ بارہا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سود کی کئی صورتیں ایسی ہیں کاروبار میں، بزنس میں، کہ تاجر کو، بیپاری کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ انٹرسٹ ہے، یہ سود ہے، اس لیے وہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو حلال کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ حرام کھا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کا سیکھنا فرض ہے تاکہ پتہ بھی چلے تو بچے گا نا آدمی۔ اس طرح اگر اور ہم معاملات میں لیں نا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ ہوتی مقصود ہے یا رشوت ہوتی ہے۔ رشوت کی بھی اتنی صورتیں ہیں، کئی جگہ پر ہم ایک دوسرے کو بعض اوقات رشوتیں دے دیتے ہیں، رشوتیں لے لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے رشوت۔ مثال کے طور پر کوئی سرکاری افسر ہے یا کوئی کسی اسمبلی کا ممبر ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ہے، اس کی کسی نے خصوصی دعوت کی، پہلے نہیں کرتا تھا، اب اس نے دعوت کی، یہ تو مزے سے جائے گا، اجرک اوڑھ کے نکلے گا، پھر اجرک ملے گی، صاحب وہ کوئی باکس ملے گا تحفے میں، ہے نا، ملتے ہیں نا یہ چیزیں، یہ کیا ہے نا، یہ رشوت ہی تو ہے۔ اگر یہ صاحب عہدیدار نہ ہوتے، افسر نہ ہوتے، یا اسمبلی کے کوئی ممبر نہ ہوتے، ان کو کس نے پوچھنا تھا، کس نے گھاس ڈالنا تھا، پانی بھی نہیں پلاتے۔ ایس ایچ او صاحب گزر رہے ہیں، صاحب آئیے وہ کر کے ٹھنڈی بوتل دی کر کے آدھی رکھ کے ایس ایچ او صاحب سرک گئے۔ واٹ از دس؟ رشوت ہی تو ہے۔ کیوں پلائی آپ کو؟ جو دوسرا غریب گزرا اس کو تو پانی مانگا تو بولا نہیں ہے، اور یہ نکلا تو زبردستی بٹھا کر کے کل کام آئے گا۔ جس کو کوئی قہر و تسلط حاصل ہو نا، یہ کل میرا کام بنا سکے گا تو کام سے میں نکلواؤں گا یا جو بھی، تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک مبلغ تھے دعوت اسلامی کے، وہ تھانے میں تھے، پولیس میں، اور اسلحے کا لائسنس ان کی سائن کے بغیر اسلحہ ایشو نہیں ہوتا تھا، پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ مبلغ تھے ہمارے، داڑھی بھی تھی، امامہ بھی باندھ لیتے تھے، تو ان سے میں بڑا متاثر تھا۔ یہ مطلب کوئی چائے بھی پلاتا تھا نا، نہیں پیتے تھے، اللہ
کوئی مجھے پانی بھی نہیں پلائے گا، یہ اسی لیے پلاتے ہیں، نہیں پیتے تھے چائے، یہ رشوت. یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز یہ بہت مشہور بزرگ ہوئے اور اسلام کے پہلے مجدد، اور خلافت راشدہ میں اس کو علماء نے شمار کیا ان کی خلافت کو. اتنی مطلب تابعی بزرگ تھے، صحابہ کرام کی زیارت کی تھی انہوں نے. تو یہ کہیں تشریف لے گئے تھے تو وہاں کچھ بچے سیب کا طباق، سیب لے کر کوئی مطلب ہے کہ کھڑے ہوئے تھے پیش کرنے کے لیے. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، آپ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو آپ نے منع کیا، میں نہیں لوں گا. آپ کے جو ساتھ تھے وہ تعجب کیا کہ حضور یہ تحفہ لینا سنت نہیں ہے؟ فرمایا تحفہ لینا واقعی سنت ہے، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے. یہ مجھے یہ کیوں یہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور کیوں کھڑا کیا گیا، مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ نہیں، میں اس کے اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو اور ساتھ تھے خلیفہ حضرت امیر ان کو کیوں نہیں دے رہے تھے، مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ بولا یہ کہ اب جو یہ ملتے ہیں نا یہ حکمرانوں کو، یہ تحفے نہیں ہوتی، رشوتیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کو کام نکلوانے ہوتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ وہ دور تابعین کا دور تو بہت عمدہ تھا. صحابہ کرام کا دور فرسٹ سیکنڈ بہترین دور تابعین کا. اس کے بعد تبع تابعین کا. صحابی اس کو بولتے ہیں کہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مطلب ایمان پر رخصت ہو، وہ ظاہری حیات میں کچھ صحبت مل جائے یا آپ کی زیارت کر لے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حیات تھے، زندہ تھے، اب بھی زندہ ہیں، لیکن اب کی زندگی کیونکہ ہمارے درمیان ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، پردہ فرما دیا. جب پردے سے باہر تھے تو جو یعنی ایمان لائے اور اس کے بعد یعنی کہ ایمان پر رخصت ہو، یا یہ کہ جیسے کہ آنکھیں نظر نہیں آ رہا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ صحبت پائی، ایک لمحے کی بھی صحبت ایمان کے ساتھ پائی اور ایمان پر رخصت ہوا تو وہ صحابی. اچھا، اسی طرح وہ تابعی، وہی کہ ایمان کے ساتھ جو مطلب ہے کہ کسی صحابی کی صحبت حاصل کر لے اور پھر ایمان پر دنیا سے چلا، تابعی. اسی طرح تابعین کی صحبت میں رہنے والا تبع تابعی. تو یہ تینوں دور جو نا یہ قرون ثلاثہ کہلاتے ہیں. یہ بڑے سنہرے دور تھے. اس دور میں گناہ کم ہوتے تھے، نیکیاں زیادہ ہوتی تھی، فاسقین کی، مفسدین کی، شریروں کی تعدادیں کم تھیں. صحابہ میں تو سب کے سب عادل ہیں، صحابہ میں تو کوئی یعنی کہ گنجائش ہی نہیں ہے کوئی کلام کرنے کی. تابعین میں گناہ ہوتے تھے لیکن اتنے نہیں جتنے اب ہو رہے. تبع تابعین میں بھی اتنے نہیں ہوتے تھے. بعد میں جو ہے نا پھر فساد آ گیا اور اب تو اتنا کہ پتہ ہی نہیں چلتا گناہ ہو رہا ہے. بات بات پہ گناہ. گفتگو کریں 5 منٹ کی گفتگو، کیا اگر کوئی اسکیننگ کرے نا تو اس میں 1-2 غیبت پکڑ لے گا، بدگمانی پکڑ لے گا، کوئی جھوٹا مبالغہ، تو کچھ اس میں نکل آئے گا. نیت کا فساد الگ ہے، نفاق الگ ہے کہ ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے. آئیے بڑی دیر بڑے دن کے بعد تشریف لائے، آنکھیں ترس گئیں آپ کے دیدار کو اور دل میں کہ یار یہ کہاں ٹپک پڑا. ایک تو ویسے پہلے سے دیر ہو گئی تھی مجھے ڈیوٹی پر پہنچنا یار، لیکن اتنا مسکرا کر اس کو ویلکم کر رہے کہ یہ سمجھے کہ میرے گھر والوں سے بھی زیادہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. لیکن حالانکہ وہ نفاق میں مبتلا ہے، وہ خالی وہ باتیں کر رہا ہے اور دل سے یہ آپ سے نفرت کرتا ہے کہ آپ ملے ہی کیوں مجھ سے. یہ حالت ہے ہماری. صحیح بات ہے کہ صحیح معنوں میں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا بہت سو کو، لیکن اس مسلمان ہے، کلمے کا تلفظ نہیں ادا کر سکتا تو مسلمان ہی ہے. یہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تو مسلمان نہیں. ایک بات بتا رہا ہوں کہ واقعی حالات ایسے ہیں، اس لیے وہ گناہوں کی معلومات کریں، وہ گناہوں سے بچیں، سیریس لیں. سیریس نہیں لیتے تو گناہ سے پھر جان نہیں چھوٹتی. ایزی لیتے ہم لوگ، تو سیریس لیں کہ یہ گناہ
اگر ہو بھی گیا تو اس پر بھی آدمی اپنا مطلب ہے نا دل جلائے اچھی طرح کہ ہوا کیوں. توبہ تو کرے, توبہ کرنے پر بھی سوچتا رہے, کیونکہ توبہ کے لیے کوئی مطلب ہمارے پاس ایسا آلہ نہیں ہے جو 100% ہم کو مطمئن کر دے کہ یہ گناہ ہمارے نام عمل سے اب ختم ہو گیا, اب کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. ایسا 100% اپنا ذہن نہ بنائے. حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. ایک بار کسی مکان کے پاس سے گزرے تو گر کر بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے جب کوشش کی ہوش میں آئے, حضور کیا ہو گیا؟ بولے یہاں یہ مکان دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ کبھی بچپن میں اس میں رہا کرتا تھا, وہ مجھے یاد آ گیا کہ یہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. یہ بڑوں کی بڑی شانیں ہیں. ہم لوگ تو دن رات غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سب کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کسی کے لباس کی غیبت, کسی اسکوٹر میں کوئی آواز نکلی ہوئی تو کھٹاڑا یہ گاڑی یہ تو بابا آدم کے وقت کی ہے. اس طرح لوگ بولتے ہیں. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کے وقت کی جو بھی چیز تھی, اللہ کرے کہ ان کے قدم جہاں لگے اس قدم کی دھول مل جائے تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے. میں عوام کی باتیں, عوام بولتے ہیں اس طرح کی باتیں, تو مذاق اڑاتے ہیں, ہر ایک کا مطلب مذاق اڑائیں گے, ہنسیں گے کسی پر, کسی کو حقیر جانیں گے, اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تکبر یہ وہ. تو العوام کل انعام, عوام چوپایوں کی طرح ہو گئی ہے. یہ جنرل بات کرتا ہوں, علماء اس سے مستثنا ہیں, صالحین مستثنا ہیں, جو نیک لوگ ہیں یہ اس سے الگ ہیں. جنرل بات کر رہا ہوں. حالات بہت بگڑ گئے, نیک بہت کم رہ گئے, گناہ گار اس وقت زیادہ ہیں, فاسقین کی تعداد زیادہ ہے, غیر فاسق بہت کم رہ گئے ہیں. نمازوں کو دیکھ لیں, یعنی کہ اس وقت شاید اپنے ملک کی بات کروں تو میرا خیال ہے کوئی 2-3% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے. چلو ہم 5% لے لیتے ہیں کہ 5% پاکستانی مسلمان نماز پڑھتے ہیں, چلو ہم یہ لے لیتے ہیں. 95% نماز چھوڑ کر فاسق ہوئے یا نہیں ہوئے. نماز چھوڑنا, ایک نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ گزر کر جہنم میں داخل ہوگا. ایک نماز. یہاں تو نماز پڑھنا ہی نہیں ہے. ایک تعداد ہے جمعہ پڑھ لیتی ہے, اچھا وہ ایسی بھی تعداد ہے خالی عید پڑھتے ہیں, اور ایسے بھی ملیں گے جو عید بھی نہیں پڑھتے. ایک ہم جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا نا تو الحمدللہ جلدی اس کو پر لگے تھے, لوگ آ گئے تھے نماز کی, اور ہم نے دعوت دی. تو ایک اسلامی بھائی, اور میرے لیے یہ ماضی کی یاد ہے, وہ ایسی بات لکھ دے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو, تو یہ رو پڑا تھا. روتے ہوئے مجھے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میں نے کبھی بھی اندر سے دیکھا نہیں تھا کہ مسجد ہوتی کیسی ہے. یہ دعوت اسلامی نے مجھے نمازی بنایا. مسجد کبھی گیا نہ جمعے نہ عید, کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں تھا میں. اللہ پاک کرم فرمائے. تو بہرحال یہ گناہوں سے سچی توبہ کریں, اور گناہ نہیں کرنے یہ ذہن بنائیں, اس پر علم بھی حاصل کریں, تو انشاءاللہ یہ کہ ترکیب بنے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے ایک سوال ہے, اگر مغرب کی نماز میں مسجد میں جائیں اور 2 رکعت نکل گئی, پھر امام کی نماز کے بعد اپنی جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں وہ کیسے پڑھیں گے؟ دونوں بھری بھی پڑھیں گے, سورہ فاتحہ اور سورتیں بھی پڑھیں گے, اور 1 رکعت پڑھ کر بیٹھیں گے, قعدہ کریں گے, التحیات تو پڑھیں گے, پھر کھڑے ہو جائیں گے, پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر یہ پڑھ کے, پھر اب یہ آخری قاعدہ ہے, التحیات درود ابراہیم دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نفل نماز اور سنت کی نماز میں قیام کرنا فرض ہے یا نہیں؟ فجر کی سنتیں جو ہے نا ان میں, اور فرض میں اور واجب نمازوں میں تو قیام فرض ہے. باقی سنتوں اور نفل میں فرض نہیں ہے قیام. کام یہ کہ نفل اگر بغیر عذر کے بیٹھے بیٹھے پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا, اس لیے بہتر یہ کہ وہ بھی کھڑے کھڑے پڑھے. فرض اور واجب, اس میں وطر تو ہے ہی واجب,
فرض واجب اور سنت فجر ان میں قیام فرض ہوتا ہے. قیام مانے کھڑا ہونا. پھر اس کے ضمنی اور مسائل ہیں کئی، اس کتنا کھڑا ہونا ہے، کہ اگر اتنی طاقت ہے کہ صرف اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، ایسا مریض ہے تو اللہ اکبر بھی کھڑے کھڑے اس کو کہنا ہوگا. ہاں جس کا سجدہ ساقط ہو گیا نا، سجدہ حقیقی، اگر وہ اس کا ساقط ہو گیا نا، معاف ہو گیا، وہ ایسا اس کا عذر ہے، ایسا مرض ہے، ایسی تکلیف ہے، تو اب وہ قیام اس کا معاف ہو جائے گا مریض کا. یوں اس کے مختلف مسائل ہیں. یہ بہار شریف کے چوتھے حصے میں اس طرح کے مسائل مل جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مولانا صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا دانتوں سے ناخن کترنے کے بھی کوئی نقصانات ہیں؟ دانتوں سے ناخن کاٹنے کے تعلق سے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، حافظہ کیسے مضبوط ہو، اس کا نام ہے. اس کے پیج نمبر 181 پر ہے، دانتوں سے ناخن کاٹنا. کاٹتے نا دانتوں سے ناخن کاٹنا، اس کو نسیان کے اسباب میں شمار کیا گیا ہے. یہ لکھا ہوا. اب نسیان کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں. نسیان مانے بھولنے کی عادت، یہی حافظے کی کمزوری، میموری. تو میموری کمزور ہوتی ہے یہ ناخن دانتوں سے کاٹنے سے. برس بھی ہوتا ہے، وہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک نقصان ہے کہ اس سے میموری کمزور ہوتی ہے، یادداشت کمزور ہوتی ہے. مزید لکھا اسی طرح بڑے اور میلے کچیلے رکھنے کو بھی، ناخن کو بڑے رکھنے اور اس میں میل بھرا ہوا رہنے دینے سے بھی مطلب ہے کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے. لیکن ہے یہ بڑی نامراد عادت ہے. اس میں میل کچیل سب پیٹ میں جاتا ہوگا. پھر یہ پیٹ میں بچے بھی یوں کرتے ہوتے کیڑے ہو جاتے ہوں گے پیٹ میں، پھر اور بیماریاں پیٹ میں پیدا ہوتی ہوں گی، تو پھر یہ معدہ خراب، معدے سے پھر سارے بدن میں بیماریاں تقسیم ہوتی ہیں. اس طرح مطلب یہ کہ ناخن کاٹنے کی عادت اچھا یہ بچپن سے ہوتی ہے. پھر بڑے ہو کر بھی اگر بچپن میں نہیں نکالی نا تو بڑے ہو کر بھی اس کی یہ عادت جاتی نہیں ہے. بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، ان کو ٹوکو بھی نا تو مسکرا کے ہٹا لیں گے. پھر جب یہ غفلت کی چادر اوڑھیں گے نا، لگے ہوں گے. ابھی کتنے لگے ہوں گے، یہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے کہ میں کیا رہا ہوں. اتنا بڑا اس میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نہ دین کا نہ دنیا کا. تو یہ اتنی خراب عادت ہے. اگر میں بولوں نا چھوڑ دو، یہ 2 ہاتھ اٹھا لیں گے، چھوڑ دیے، پھر لگ جائیں گے. یہ اتنی خراب عادت ہے یہ. اب اس کا حل بھی کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بعض اوقات کسی غور، فکر، پریشانی، گمسم جس کو کہتے ہیں، اب اس میں مطلب کہ یہ اب لگی ہے، اب حالانکہ اس میں نہ اسٹرابری کا ٹیسٹ ہے نہ ونیلا کا ٹیسٹ ہے، کوئی ایسا ٹیسٹ تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں شاید کہ آدمی گمسم ہوتا ہے تو خود نہ ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے کہ اپنے کو بھی لگے کہ یار یہ لگتا ہے اس کو سمجھ نہیں پڑ رہی ہے، اس کو توجہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کیا جو کچھ کر رہا ہوں دیکھنے والا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا. تو بعض اوقات جیسے کہ اس طرح کی ہیبٹس ہوتی ہیں، تو اس پر بھی اگر آپ کی طرف سے مدنی پھول مل جائیں، جیسے بعض اوقات ناک میں انگلی ڈال دینا، کان میں انگلی ڈال دینا، یوں مت اس طرح کی حرکتیں لوگ بیٹھے بیٹھے کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو شاید توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں ہوتے. کیا کہیں گے؟ اس طرح ہے کہ بعض تو ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو گندی ہوتی ہیں، مطلب آدمی کو گھن آتی ہے. جی، کان میں سب کے سامنے کان میں خجل ہوتی ہے، لیکن کان میں انگلی ڈالیں گے پھر بعض اوقات تو یار دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں بہت، مطلب اسی طرح ناک کے ساتھ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ آدمی کرے بھی چلو تو اکیلے میں کرے یار، سب کے سامنے تو کتنا وہ تکلیف دے دوسروں کے لیے. اور بدن میں میل اتارتے رہیں گے سب کے سامنے، کیا کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایسی جگہوں پر یہ کھجا رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کو شرم آئے. اب ایک کلچر ایک اور ہے حضور کے، وہ ٹوتھ پک کی جیسے کھانے کے بعد خلال جس کو ہم کہتے ہیں، اور بعض وقت خلال ایسا جیسے اب بوٹی پھنس گئی، جیسے نا اپنوں نے پھنسائی اب یہ بوٹی نکالا اور دیکھنے والے کو بھی اذیت دے رہا ہے نا. تو اب یہ کیا طریقہ کار نکلا ہے، میں نے جو دیکھا ہے کہ اب اگر جیسے کوئی دانت میں اگر کسی کو کر رہا تو یوں آگے ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ اب منہ میں اب
ڈالے گا ٹوتھ پک تو منہ بھی یوں کھلے گا اور پھر دانت بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور ہر دانت دکھانے جیسا نہیں ہوتا. تو یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یوں جو مسواک کا استعمال ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ دانت بھی دکھانے جیسے ہو جائیں گے، لیکن اب انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا مسواک کا استعمال کرنے والے بن جائیں. تو یہ مینرز آئے ہیں کہ مطلب لوگ یوں کر رہے، لیکن وہ بھی سب کے سامنے کرنا بھی اتنا ضروری نہیں ہوتا. یہ سب کے سامنے کرے تو پتہ ہے نا کیا کر رہا ہے، ہاں یہ کر رہا ہے. پھر آپ نے بولا یار ذرا پیالہ اٹھا دو، تو اس اٹھانا تو آتا نہیں ہے، یوں کر کے اٹھا دے گا. اب وہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ بسی ہوتی ہے. بعض وہ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ سامنے والا کو سمجھاؤ تو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اتنی وہ گھن لانے والی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک پیالہ اٹھانے کو بولا نہیں آتا تو واقعی نہیں آتا. یہ جو میں نے اٹھایا نا، یہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ مجھے اللہ کرے آ جائے گا مجھے، یہ اٹھانے کا طریقہ غلط ہے. گلاس پیالہ اسی طرح اٹھاتے ہیں، یہ اس طرح مہذب طریقہ ہی ہے. کوئی بھی برتن اٹھائیں گے نا تو وہ جہاں جن حصوں میں کھانا کھایا جاتا ہے یا پانی یا جو بھی مشروب ہے لکوڈ پیا جاتا ہے، اس میں ہاتھ انگلی لگانے سے کوئی تو ہوگا جو نفاست پسند ہوگا، کوئی تو ہوگا جس کو سمجھ پڑتی ہوگی اور گھن آتی ہوگی. باقی ہر ایک کو آئے یہ بھی ضروری نہیں گھن، لیکن بعض ہوتے ہیں طبیعتیں تو مزہ نہیں آتا ان کو، تو وہ مطلب وہ سب کر رہے ہوں گے، یوں کر رہے ہوں گے، سمجھے ناک میں بھی وہ جھاڑو پھرا رہے ہوں گے اور پھر یوں اٹھا کر آپ کو دے دیں گے. یہ بار والے جو ہے نا ہوٹلوں والے، وہ بھی پانی کا گلاس اسی طرح اٹھاتے ہیں. اب ایک سے زیادہ گلاس ہے تو وہ بات ہوا دیکھا کہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں انگلیاں ڈبنگ یوں لا کے ٹیبل پہ رکھا، اور ٹیبل ایسی چمک رہی ہے صاف ستھرائی کر کے. حالانکہ ٹیبل چمکانا جو ہے نا ان کے ہاتھ کو گندا کر رہا ہوتا ہے، اور اسی سے ہی اٹھا کر آپ کو پانی میں ڈبنگ کر کے دے رہے ہوتے ہیں. بہت بری حالت ہے. نہ کھانا مطلب پکانا آتا ہے، نہ کھانا آتا ہے، نہ کھانا نکالنا آتا ہے، نہ برتن اٹھانا آتا ہے، نہ برتن رکھنا آتا ہے. ہم لوگ بس ایسے ہی ہیں، کچھ بھی نہیں آتا. کھانا نکالتے وقت اتنا برا شر کرتے ہیں. اب اتنی دور برتن ہے سالن کا، یہ نکالا یوں وہ ڈراپنگ کے ڈراپس گر رہے ہیں شوربے کے، یہ آیا اس میں، پھر یہ اٹھا کے گئے تو پھر ٹپک رہا ہے، یہ جلدی جلدی وہ گرا رہے ہیں کر رہے ہیں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے یہاں اوپر جو ڈھکن ہے نا، وہ جو شوربے سے تر بتر جو بھی وہ چمچ یا کڑچھی جس کو بولتے ہیں یا کڑچھا جو بھی ہے، وہ اس کے اوپر رکھتے ہیں. تو رہا سا شوربہ ہے، اس پلیٹ کو خراب کر رہا ہے، چلو پلیٹ تو دھل جائے گی، ضائع بھی تو ہو رہا ہے نا. حاجت کیا اوپر رکھنے کی؟ یہ بالکل 100% احتیاطاً نہیں کہتا، باقی یہی حالت ہے، یہ اوپر ہی رکھتے ہیں. اب آپ کیوں کہ تو پکانے والا گھر میں نہیں ہوتا، پکانے والی ہوتی ہے. اب کبھی غور سے دیکھنا وہ کیا کیا حرکتیں کر رہی ہوتی ہے. اب جب یہ اسلامی بھائی جن کو اتنا سمجھاتا ہوں میں، بعض وقت کان کھینچتا ہوں، تب بھی ان کے کان بھی ربڑ کے نہیں واپس سیٹ ہو جاتے ہیں، کرتے ہوئے یہ جو ان کی عادت ہوتی ہے. تو یہ بیچاریاں ان کو کون سمجھائے گا، اتنا ضائع کر رہی ہیں. یہ شوربہ یوں نکالا، یہ آ گیا، یہ چلا گیا دھلنے کے لیے. اب کتنا شوربہ ہے، وہ گیا گٹر میں. اب وہ جو گٹر صاف کرتے ہیں اب ان کی بھی تو روزی چڑھی ہوئی ہے نا. ارے شوربہ جب گٹر لائن میں جائے گا تو اس میں آئل ہوتا ہے، آئل سے پائپ ڈسٹرب ہوتا ہے، پائپ لائن جو سیوریج لائن. اور جو مطلب ہمارے یہاں کی بات کر رہا ہوں، باہر ملکوں میں اگر احتیاطیں ہوتی ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہمارے یہاں مطلب سیوریج لائن بھی تنگ ہوتی ہے. آئے دن یہ جو تعمیرات ہوتی ہیں تقریباً یہی ہوتی ہیں. یہ بلڈنگیں جو بن رہی ہوتی ہیں، اس کے فلیٹ آپ بک کرا لو، اتنے پیسے دے دو، اتنے وہ لے لو. اب یہ بڑا خوبصورت اور رنگ روغن، اندر سے ان کی پائپ لائنیں اتنی سڑی ہوئی ہوتی ہیں اور گندی ہوتی ہیں بعض اوقات. کمرشل بیس پر یہ اتنا مطلب پریشانی ہوتی ہے. ان کو بنانا بھی ہے نا، آدمی پیسے دے کر ان کو بولے کہ یار جو ہوٹلوں میں ڈالتے ہیں نا پائپ لائن، وہ ڈالو بڑی بڑی، پتھر بھی نہ رکے. یار چٹکلا یاد ہے مجھے، اسی جگہ مسجد بن رہی تھی تو ایک اسلامی بھائی اس میں تھے، مطلب پیش. تو میں نے ایک بار ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو یہ جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو بولنا نہیں کبھی بھی کہ یہ پلستر یوں کر دو، تو یہ ادھر مطلب وائر یوں موڑ دو، تو ادھر کیا کر رہے، ادھر کرو، تو یہ نہیں کرنا. سنا اس نے، پھر بولا کہ یار بات تو صحیح ہے، اس کی عادت تھی. سمجھے
ایک دیوار تھوڑی ٹیڑھی ہو گئی کیا تو میرے اوپر آ گیا ہے. تو وہ جو رات دن کام کرتے اب اس کی رہنمائی ہم کریں گے. اب تھا بھی تھوڑا وہ دمنگ آدمی, اس کی سنی جاتی ہوگی. تو یہ ایک چٹکلا سمجھنے والی بات ہے, تو بولنا نہیں ہے کچھ. بہت پرانی بات ہے کہ ایک جگہ کچھ کام ہو رہا تھا, تو میرے ساتھ کوئی تھا, وہ جا کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور پھر میں نے جب دیکھی نا فضیلت نے اس کو بلا لیا. اچھا وہ سوال جواب کر رہے تھے, کہاں رہتے ہو, کیا کام کرتے ہو, چھوڑ لیں. ان کو نہیں ٹچ کرنے والا نہیں ہوتا کاریگروں کو. ان کو پہلے سے جو بھی کرنا ہے وہ اچھی طرح سمجھا دیا جائے. بعد میں ان پر آپ ٹک 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 کریں گے نا, تو کہیں اٹھا کے آپ کو ٹک ٹک نہ کر دیں. تو اس لیے وہ ہر کام, ہر معاملے میں حکمت سے کام لینا ہوتا ہے. اس کی ہمارے پاس کمی ہے, تو یوں بہت کام خراب ہو جاتا ہے, دل آزاریاں ہو جاتی ہے, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بس آتا جاتا کچھ نہیں. نہ کھانا نکالنا آتا ہے, نہ پیٹ میں ڈالنا آتا ہے. اس میں 1000 غلطیاں, مبالغہ کروں تو میں گنوا سکتا ہوں, مبالغہ ہے, اتنی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس کو آپ صفائی, نظافت, سنت تنظیف کے طور پر بھی کئی جگہوں پر ہم بیان کرتے ہیں. اور میں نے امیر سنت سے ایک اور بات بھی سیکھی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ یہ سب پہنچے, کیونکہ کئی چیزیں سیوک سینس اور کامن سینس کے اس میں آتی ہیں دائرۂ کار میں. حضور دسترخوان جیسے عموماً اب ہمارے یہاں نا یہ کپ جو ہے نا یہ یوں رکھے جاتے ہیں نا, یہ جیسے گلاس ہوتا ہے تو گلاس یوں رکھا جاتا ہے نا, الٹے رکھے جاتے ہیں, تو یوں پی کے پہ ادھر سے ہی سارا نظام ہوتا ہے, اور ٹیبل کی صفائی کا اتنا بندوبست ہوتا نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کو یوں رکھنا, اس کے تعلق سے بھی بیان ہے. تو اس طرح کی یہ جو پلیٹیں ہوتی ہیں عموماً جو اب یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے, تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پانی بھرا ہوا ہے پیالے کے اندر, اور پلیٹ عموماً ہے نا یہ پلیٹیں رکھنے کا یوں نظام ہے. یہی پلیٹ کو اٹھا کر اس کپ کے اوپر رکھا گیا ہے, اور جب میں نے یہ پلیٹ اٹھائی ہے تو یہاں سے سارا پانی نکل رہا ہے. تو اب یہ اتنی مطلب اس کے اندر کراہیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ سارا اس کا جو پیندہ تھا یہ تو مٹی والا یا جو بھی اس کے ساتھ ہوا وہ سلوک, اس کو پانی میں دھو دیا گیا اور میرے کو کہا گا اب آپ اس کو پی لو, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ایک سسٹم, تو میں چاہ رہا اس پر بھی آپ کی طرف سے انشاءاللہ رہنمائی ہوگی. دوسرا دسترخوان پر آپ کے ساتھ ایک چند دفعہ مجھے یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ جیسے کہ 10-12 لوگ دسترخوان میں بیٹھے ہیں, تو عموماً ایک ہی پیالہ سالن کا جیسا رکھا گیا ہے. تو اب ایک ہی پیالہ بھر کر سالن کا جب رکھا جاتا ہے تو پھر یہ 10 یا 12 یا 15 جو بھی ہوتے ہیں نا, یہ مانگتے رہے ذرا سالن دینا, ذرا سالن یہاں رکھ دینا. اگر اسی سالن کے ایک بڑے پیالے کو چند چھوٹے پیالے کا اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, اسی طرح دیگر کھانے کی چیزوں کو اور دسترخوان پر یوں مطلب کہ رکھ دیا جائے 2-2 3-3 سال, تو یہ بار بار, کیونکہ بعضوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ سالن کا پیالہ لیا, یہ نکالنے کے بعد اب یہ مطلب وہیں رہے گا جب تو دوسرا مانگے گا نہیں نا, اپنے کو بھی دینے کا کیا ہے اس میں. تو یہ جو سارا جو نظام جو بنا ہوا ہے اس کا حل عطا فرماتے ہیں. گھر کی کہانی ہے, کس کو آپ سمجھانے جاؤ گے؟ آپ کو مدنی چینل پر الحمدللہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, دیکھنے والیاں دیکھ رہی ہیں, تو یوں انشاءاللہ امید ہے کہ فرق تو پڑے گا اللہ نے چاہا تو. اب وہ جس کو دہی کی عادت ہوتی ہے نا, وہ بھی بیچارہ آزمائش ہوتا ہے. تو ایک پیالی دہی کی 15 آدمیوں کے بیچ میں رکھی ہوئی ہے. اب جس نے بھی دہی لی نا قریب لے کر, اس نے اس پیالی کو رکھنا اپنے قدموں میں ہی ہے, قدموں سے جدا نہیں ہونے دینا. اب میرے جیسا آدمی دہی چاہیے ہو, اب بس وہ صبر ہی کر سکتا, اور کیا کر سکتا, اعلان تو نہیں کر سکتا. تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مطلب اگر ہو یہ کہ اب ظاہر ہے کہ جہاں آپ مہمان ہیں وہاں بول بھی نہیں سکتے, تو جو اٹھائے وہ پھر ایسی جگہ رکھے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ مہمانوں کا ہاتھ پہنچ سکے. ہر ایک کا نہ بھی پہنچے تو کچھ کا تو پہنچ جائے یار. صرف اگر آپ اپنے قدموں میں رکھیں گے تو پھر کسی کا بھی نہیں پہنچے گا. تو یہ کھانے کی جو بھی اس طرح کی چیزیں نا, دہی ہے, رائتا ہے, سالن ہے, تو یہ مختلف پیالوں میں ہو تاکہ وہ 3-3 4-4 کے بیچ میں ایک ہو نا پیالہ یا ٹرے, تو یوں تھوڑا آسانی ہوتی ہے. ورنہ یہ کہ کھا تو لیں گے وہ, لیکن ظاہر ان کو تکلیف ہوگی. حکمت عمل ہی ہے اس میں. اور باقی ہے بہت مسائل ہیں, ایک یہی نہیں, اگر غور کرنے جائیں گے نا تو ہر طرح کی چیزیں, یعنی جیسے کہ سلاد رکھیں گے, سلاد کا بھی ایک ہی ہوگی ٹرے,
عام طور پر سلاد لوگ کم کھاتے ہیں. تو اب یہ کہ ایک تو کھاتے بیچارے کم ہیں، پھر وہ ایک ہی ٹرے ایک کے قدموں میں ہے، تو واپس یا تو بچانا مقصود ہے، نہیں کھلانی، مہنگی ہے، اور ایک اس لیے رکھی ہے تاکہ کسی کے قدموں میں چلی جائے اور واپس ہم اٹھا کر اس کو استعمال کریں. تو وہ ایک الگ آپ کی مسئلہ ہے. تو اگر کھلانا مقصود ہے تو وہ بھی چند حصوں میں ہونی چاہیے، بیچ میں رکھی جائے اور کوئی اپنے قدموں میں اس کو نہ رکھے، بیچ میں رہنے دے. اٹھائی لے لیا پھر واپس بیچ میں رکھ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ بچوں کو تھم کے بغیر نیند نہیں آتی تو کیا کریں؟ جب نیند آ جائے نا تو امی کو چاہیے کہ تھم کو نکال کر کوئی اس کو کور پہنا دے کپڑے کا. تو شاید کپڑے میں پھر وہ تھم انگوٹھا ڈالیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. ایک تو یہ ہے. اور دوسرے اس طرح کے پتہ چلا کہ لوشن بھی ہوتے ہیں، اب یہ لگاؤ تو بد مزہ، تو بچہ مطلب منہ میں ہاتھ ڈالے گا تو پھر اس کو نکال دے گا. تاہم یہ کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، میرا خیال ہے کیمیکل جو کیا کیا ہوتا ہوگا اس کی مجھے تفصیلات معلوم نہیں ہے، لیکن ہوتے ہیں بعض بچے ایسے پاورفل ہوتے ہیں کہ یہ لگاؤ بھی دو نا تو پھر بھی اس کو بھی چوس لیں گے، چل جاتا ہے. یہ کہ کوشش کی جائے. تھم انگلیاں چوستے ہیں تو یہ میل کچیل ادھر لگا ہاتھ ادھر لگا، یہ میل جاتا ہے. تو ایسے بچوں کو پیٹ میں کیڑے شاید کافی ہوتے ہوں گے، بار بار وہ کیڑے اور تڑپتا ہوگا. یہ ٹرائی کر لینا. انگلیاں منہ میں رکھتے ہیں نا، یہ ہر جگہ ہاتھ لگتا ہے، پھر ہر چیز کو منہ میں ڈالتے ہیں. اس کو آستین کو منہ میں ڈال کے کھاتے رہیں گے، ہر چیز کو کرتے ہیں. یہ ایسے بچوں کا پیٹ بڑا ڈسٹرب بیچاروں کا ہوتا ہوگا اور ان کو سمجھ ہوتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ. آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.